بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں اور ناشتے کے وقت ایک سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں اور دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ ایک دن چھوڑ کر تخم ملنگا یا اسپغول کا چھلکا استعمال کریں۔ ادرک، سونف، دار چینی، پودینہ، چھوٹی الائچی تمام چیزیں تھوڑی مقدار میں لیں، زیادہ نہ لیں۔ ان کا قہوہ بنا کے 1 کپ پئیں اور آدھا لیموں ملا لیں اور ایک دن چھوڑ کر پئیں۔ روزانہ 5 یا 7 کھجوریں کھائیں۔ صبح کے وقت بھگو کر رکھے ہوئے بادام چھیل کر کھائیں۔ بوتل اور ڈبے والے جوس ترک کر دیں، بہت نقصان دہ ہے۔ ان کی جگہ گھر میں فریش جوس بنا کر پئیں۔ روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگائیں۔ ناک میں 3 قطرے تیل ڈالیں، بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے ہی چبا لیں۔ قے نہ رک رہی ہو تو 1 چٹکی زیرہ پھونک لیں۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کر کے لگائیں۔ سر میں جوئیں ہیں تو چنبیلی کا تیل لگائیں۔ پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ ناف اتر جائے تو نیم گرم ناریل کا تیل ڈالیں۔ چوٹ لگی ہے تو خون روکنے کے لیے روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو 2 کھجور دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ پی لیں۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں۔ اس کے علاوہ خربوزہ اور تربوز کھائیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کے قطرے پی لیں۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نہار منہ نیم گرم پانی پی لیں۔ رنگ گورا کرنا ہے تو اپٹن میں عرق گلاب مکس کر کے چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ کان میں درد ہے، سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اور اس میں روئی اوپر سے تر کر کے کان پر لگائیں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھائیں۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام اخروٹ کھائیں۔ لوز موشن ہو تو کیلے پہ زیرہ لگا کر کھائیں۔ اگر آپ کے بغلوں اور جسم کے خاص حصوں میں بو آتی ہے اور پسینہ بہت آتا ہے تو لال پھٹکڑی اس کا بہترین علاج ہے۔ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے پینے کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس عرق گلاب کو کسی اسپرے بوتل میں بھر کر 1 ٹکڑا لال پھٹکڑی ڈال دیں اور اب اسے بغلوں اور جہاں بھی بدبو اور پسینے کا مسئلہ ہو وہاں روزانہ اسپرے کریں۔ ماہواری کے آنے سے قبل کمر اور پیٹ کے درد کا آغاز ہو جاتا ہے جو کہ سخت تکلیف کا سبب بنتا ہے، اس لیے عام طور پر خواتین درد کش ادویات کا استعمال کرتی ہیں، مگر اس وقت آپ 1 گلاس دودھ میں ہلدی کا استعمال کر کے ان کے اس درد سے چھٹکارا پا سکتی ہیں اور کم کر سکتی ہیں اور سوجن کو کم کر کے ماہواری میں آسانی ہوتی ہے۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت بڑھ سکتی ہے اور سینے میں جلن کی شکایت بھی پیدا ہو سکتی ہے اور نظام متاثر ہوتا ہے، کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا جس سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، انسولین بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، گیس اور ابھار کی شکایت ہو سکتی ہے، بدہضمی سے منسلک بیماریاں، قے، دست، متلی وغیرہ کا امکان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ سیب کے علاوہ کوئی بھی پھل کھائیں تو اس سے فوراً پہلے اور بعد میں دونوں صورت پانی پینے سے گریز کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تلاوت قرآن پاک اور 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں اور جب بھی تھوڑا وقت ملے اللہ کا ذکر کریں۔ نہار منہ پانی پینے کے قیمتی فوائد۔ صبح سویرے اٹھ کر پانی پینا ایک جانی مانی روایت ہے۔ سائنسی طور پر اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ خالی پیٹ نہار منہ پانی پینا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کو روزمرہ زندگی میں عادت بنا لینا کئی خطرناک بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ان بیماریوں میں گردن توڑ بخار، گٹھیا، سر درد، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ڈائریا، قے، پیشاب اور گردوں کے امراض، مرگی، دمہ، ذیابیطس، حیض کی خرابی کی شکایت، آنکھوں کے امراض، موٹاپا اور دیگر خطرناک امراض شامل ہیں۔
نظر کمزور ہو تو صبح سویرے سبز گھاس کو 10 منٹ دیکھا کرو، ایک ہفتے میں بینائی تیز ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر نہار منہ دانت صاف کرنے سے قبل 2 گلاس سے تھوڑا زیادہ پانی ضرور پیجیے۔ اس کے بعد اپنے دانت صاف کر سکتے ہیں، مگر کچھ کھانے کے لیے تقریباً 45 منٹ انتظار کیجیے۔ 45 منٹ کے بعد آپ آرام سے اپنا کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے تقریباً 2 گھنٹے تک نہ کچھ کھائیں اور نہ پئیں۔ روزانہ 5 بادام کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلوی۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کے مسائل سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام بھی ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔